بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب اور خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. بادشاہ سلامت اور ان کی ٹیم اور ناجائز حکمرانوں کے لیے کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی اور در در پر حاضری دی جا رہی ہے، لیکن ہر در سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کریں، بنیادی انسانی حقوق بحال کریں، جمہوریت بحال کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی لے کر آئیں، پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تقریباً تمام دوست ممالک تھے یا پھر بڑی طاقتیں تھیں، سب کے در پر حاضری دی جا چکی ہے کہ آپ آئیں اور آ کے سرمایہ کاری کریں، لیکن کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہی کوئی دوست ملک اور نہ ہی کوئی اسٹریٹجک پارٹنر. یہاں تک کہ چین نے بھی اپنے تمام منصوبے روک دیے ہیں اور چین کو بھی اب پاکستان کی موجودہ رجیم سے، ناجائز حکمرانوں سے سخت ترین شکایات ہیں اور سخت ترین شکوے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں موجودہ رجیم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی ان کی سیکورٹی صورتحال سے مطمئن اور نہ ہی ادروائز. اور اب تو مزید خبریں آ رہی ہیں اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے حکومتی جماعت کے حصے دار، حکومتی جماعت اور حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں، وہ بھی الارمنگ سچویشن سے آگاہ کر رہی ہیں، ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ متحدہ اپوزیشن نے ابھی ملاقاتیں کی، دورہ سندھ کیا، حیدرآباد گئے، کراچی گئے، اندرون سندھ گئے اور ملاقاتیں کرنے کے بعد جی ڈی اے سے، پیر صاحب پگاڑا سے، سندھ کے ترقی پسند رہنماؤں سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد طے ہوا کہ 26 اور 27 فروری کو اسلام آباد میں ایک کانفرنس منعقد کی جائے گی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب نے بتایا کہ جناب انہوں نے 26 تاریخ کے لیے جس ہوٹل میں بھی درخواست دی، جس مارکی میں بھی درخواست دی کہ ہم اپنا ایک سیاسی اجلاس کرنا چاہتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنا چاہتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد پاکستان میں جمہوریت کی آزادی ہے، آئین کی بحالی ہے، قانون کی حکمرانی کے لیے آواز اٹھانا ہے اور قومی مسائل جو ہیں ان پہ ڈسکس کرنا ہے، لیکن انتظامیہ نے انہیں اجازت نہیں دی. اسسٹنٹ کمشنر کہیں آ گئے اور کہیں پولیس آ گئی اور فی الوقت انہیں اجازت نہیں دی جا رہی. یہاں تک کہ انہوں نے مارچ کے لیے بھی کہا، انہوں نے کہا جی مارچ میں بھی آپ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک فسطائیت کا عالم ہے اور یہ ہے جمہوریت کا گلا گھونٹنا، کیونکہ باہر سے پریشر آ رہا ہے، عالمی پریشر آ رہا ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی ادارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت بحال کی جائے اور بادشاہ سلامت اقتدار کا قبضہ ختم کریں اور واپس بیرکوں میں جائیں اور اپنا کام کریں جو ان کا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا. ایک تو یہ صورتحال ہے جناب. دوسری جانب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو چل ہی رہی ہے، اور حالات کیا ہیں، حالات و واقعات کہ پہلی خبر آپ کو میں دیتا ہوں کہ یہ تو ہمیں سب کو ہی پتہ ہے کہ امریکہ، چائنا ادھر سے جواب مل چکا اور بیک وقت جواب مل چکا. یو اے ای اور سعودی عرب بالکل انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، پچھلے 2-3 سالوں سے وہ بالکل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. ترکی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ترکی والے سمجھا کے گئے ہیں. طیب اردوان آئے اور انہوں نے سمجھایا کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، آپس کے لڑائیاں ختم کریں اور جس کا حق ہے اس کو واپس لوٹا دیں. لیکن ان سے ملاقات ہی نہیں کی نواز شریف صاحب نے کہ ان سے کس منہ سے ملاقات کریں گے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب قید تھے تو طیب اردوان صاحب نے بہت اہم رول ادا کیا تھا ان کی رہائی میں. تو بہرحال اب جو اردلی صاحب ہیں، پہلے تو بادشاہ سلامت خود جاتے تھے کچھ لینے کے لیے، اور اب وہ نہیں جاتے کیونکہ اب ان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ جناب جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، عمران خان صاحب کو رہا کریں، آپس کے معاملات حل کریں اور آپ بیرکوں میں جائیں تو ہی بات بنے گی. اب اردلی صاحب جا رہے ہیں، ان کو بھیجا گیا آذربائیجان، اور آذربائیجان بھی بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جناب کچھ پیسے ویسے لائیں سرمایہ کاری کے لیے، آئیں ہمارے پاس سرمایہ کاری کریں. لیکن آذربائیجان نے بھی کیا کیا ہے، ایم او یو سائن کی ہیں، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی ہیں. اور مفاہمت کی یادداشت کیا ہوتی ہے؟ 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 از اکول ٹو 0، زبانی جمع خرچ. اور جاتے ہیں وہ بس
یہی ہوتا ہے کہ ایک رکھ رکھاؤ کا ایک عمل ہوتا ہے. رکھ رکھاؤ میں وہ کہتے ہیں جناب چلیں ٹھیک ہے ہم سائن کر دیتے ہیں, لیکن کب ہم اس کو میچور کب کریں گے؟ جب ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کے ہاں کچھ نظر آئے گا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ عدلیہ کا جو حال ہے وہ آپ کو معلوم ہے, اور ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ عدلیہ کو کس طریقے سے مسمار کر دیا گیا. بہرحال آذربائیجان سے کچھ نہیں ملا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب پہنچتے ازبکستان, اور ازبکستان نے 2023 میں $1 ارب کے MOU سائن کیے تھے. وہ ابھی تک MOUs ہی ہیں, اور مزید مفاہمت کی یادداشتوں پہ وہ مزید دستخط کر دیں گے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا. کیونکہ مفاہمت کی یادداشت یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بس ایک رکھ رکھاؤ شرم و حیا کے تحت ایک کاغذ سائن کر کے دے دیتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. اس میں کوئی معاہدے نہیں ہوتے, کوئی کچھ نہیں ہوتا, کوئی منصوبے نہیں ہوتے, بس ایک کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے اس کی کہ ہمارے ہاں استحکام, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, معاشی استحکام بالکل نہیں ہے. معاشی استحکام کی ایک میں آپ کو خبر دیے جا رہا ہوں کہ PIA کو پرائیویٹائز کرنا تھا, نجکاری کی کوشش کی جا رہی تھی کہ PIA کو کر دیا جائے جی, پرائیویٹائزیشن کر دی جائے. تو اس میں اب انکشاف ہوا ہے کہ ابھی تک نجکاری تو نہیں ہو سکی, بلکہ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کو بتایا گیا کہ PIA کی نجکاری کے لیے جس مالیاتی مشیر کی خدمات حاصل کی گئی تھیں اسے $1 ارب 20 کروڑ کی ادائیگی کی جا چکی ہے, لیکن PIA کی نجکاری نہیں ہوئی. آگے چلتے ہیں جی, کیونکہ اس کو جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے کرنا ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے, معاملہ یہ ہے کہ قائمہ کمیٹی کے ارکان کو جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ PIA ہولڈ کو کی 26 جائیدادیں ہیں اور PIACL کی 5 جائیدادیں ہیں. بلو ایریا میں واقع اسلام آباد کے پلاٹ کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. بلو ایریا کے پلاٹ کی مالیت 10 سے 12 ارب روپے لگائی گئی ہے, اور اس کے علاوہ اسکائپ ہوٹل پیرس اور روز ویلٹ ہوٹل کمرشل پراپرٹیز ہیں, اور یہ دونوں ہوٹل PIA ہولڈ کو کی ملکیت ہیں, اور روز ویلٹ ہوٹل کا موجودہ معاہدہ مئی کے مہینے میں ختم ہو جائے گا اور 3 ماہ کا نوٹس دیا جائے گا. اس کے بعد یہ کلیئر ہو جائے گا. اب ذرا روز ویلٹ کی کہانی بھی سن لیں, کیونکہ میں یہ ساری باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت SIFC بنایا ہوا ہے جس کے کرتا دھرتا ہمارے بادشاہ سلامت ہیں, جنرل صاحب ہیں, اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہماری سچویشن ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. ابھی بھی اس وقت بھی ہم IMF کے ساتھ مسلسل نئے سے نیا پروگرام لینے کی بات کر رہے ہیں, نئے سے نئے قرض لینے کی بات کر رہے ہیں, اور پچھلے قرض ہم اتار نہیں رہے, نئے قرض لے رہے ہیں. IMF کے ساتھ ابھی ایک اور ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور اس نے مزید جائزہ لینا ہے ہمارا. 3 مارچ کو وہ آئے گا, 2 ہفتے وہ پاکستان میں قیام کرے گا, اور $7 ارب جو قرض پروگرام ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس نے ہمیں دینا ہے یا نہیں دینا, کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور پھر وہ بیٹھ کے یہاں پہ اگلا بجٹ جو ہے وہ تیار کرے گا. IMF 2 ہفتے قیام کے دوران وہ ہمارا اگلا بجٹ کیسا ہونا چاہیے وہ باقاعدہ طور پہ اس سلسلے میں کرے گا جی, آپ کو ایڈوائس کرے گا اور انسٹرکشنز پاس کرے گا. روز ویلٹ ہوٹل کی جو بات ہو رہی تھی, یہ $22 کروڑ کا معاہدہ تھا, اسے امریکہ نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. نیو یارک سے یہ خبر ہے جناب, وائس آف امریکہ کی خبر ہے. نیو یارک سٹی کی انتظامیہ نے پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کے روز ویلٹ ہوٹل کے ساتھ $22 کروڑ کی لیز کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ہوٹل انہوں نے لیا ہوا تھا جی پناہ گزینوں کے لیے کہ ان کی رہائش کے لیے, تو یہ واپس کر دیا ہے انہوں نے, اور اس طریقے سے $22 کروڑ کا یہ جو ایک ہو رہا تھا فائدہ وہ بھی گیا. اس طرح کے علل و تللوں کو ختم کرنے کا اعلان جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا, اور انہیں یہ جو ہے وہ معاہدہ پسند نہیں تھا. جس طریقے سے انہوں نے کہا یہ قومی خزانے پر بوجھ ہے, لہٰذا اس کو ختم کیا جائے. اس کے بعد ایک اور خبر ہے, اور وہ بھی بادشاہ سلامت کے لیے تکلیف دہ ہے, اور وہ ہے کہ سارا جو عمران خان صاحب کی حکومت برطرف کی گئی تھی وہ ساری کی ساری رشیا کے حوالے سے تھی, کہ جو یوکرین کی جنگ اور روس کا یوکرین پہ حملہ, اس کو بنیاد بنا کر, اور پھر عمران خان صاحب کا دورہ, اور کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ پرو رشیا ہے,
اور اس لیے ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے کے سارا جن باجوہ نے تانے بانے بنے تھے سازشوں کے۔ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بائیڈن انتظامیہ جا چکی، جنگجو جا چکے، اور اب وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حکومت ہے، تو انہوں نے کل جو ہے ایک قرارداد تھی نیو یارک میں اقوام متحدہ میں تو روس کے خلاف، تو امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا، اور قرارداد میں روس کو یوکرین کی جنگ میں جاہے قرار دیا گیا تھا کہ یہ ایگریشن کا جو ہے ذمہ دار رشیا ہے، لیکن امریکہ نے یہ قرارداد مسترد کر دی اور پاس نہیں ہونے دی اور مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قرارداد لے کر آئیں گے۔ اور کیونکہ ہم یہی شکایت لگانے گئے تھے، ہمارے جو خصوصی ایلچی ہیں بادشاہ سلامت کے جو ولسن کو یہی شکایت لگائی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ پرو رشیا ہے اور پرو چائنا ہے، اور اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انتظامیہ اور ان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان کی حکومت روس کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پہ لا رہی ہے، اور یوکرین جنگ ختم کر رہی ہے، اور روس کو جاہر نہیں مان رہی، بلکہ یوکرین کو کہا جا رہا ہے، یورپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی لڑائیاں ہیں، آپ بھگتیں۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد منظور کر لی۔ چین، امریکہ، پاناما، پاکستان، الجیریا، کوریا، روس نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، اور قرارداد کے حق میں 10 ووٹ پڑے، اور یہ جنگ بندی کی بنیادی طور پر قرارداد ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جنگ بند کر دی جائے، اور اس طریقے سے روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے یہ بند ہو رہی ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ روس نے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد میں ترمیم کی یورپی کوشش کو ویٹو کر دیا، اور یہ آ گیا ہے جی، قرارداد منظور ہو گئی ہے، اور اب جو یوکرین والا کھاتہ ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ ہماری جو پالیسیاں جی اس کی اتنی ایج ہوتی ہے کہ ہم شخصیات کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں اور ایک انڈر پریشر آ جاتے ہیں، اور دیر پا نہیں۔ عمران خان صاحب کی یہی پالیسی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ روس کی مخالفت نہ کی جائے، یہ جنگ یورپ نے مسلط کی ہے، ہمیں روس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور روس سے ہم معاہدہ بھی کر رہے تھے، سستا تیل بھی آ رہا تھا، وہ آنا تھا، اور ہمارے کافی توانائی کے مسائل حل ہونے تھے، لیکن باجوہ صاحب نے اس سارے کے سارے معاملات کو خراب کر دیا صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے۔ اب آتے ہیں جی ایک اور خبر کی طرف۔ یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ تو ہے داخلی سطح پہ بھی اور خارجی سطح پہ بھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں جاتے ہیں، اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کو، اور بتا رہے ہیں کہ جی ہماری طاقت، میری طاقت، میرا ووٹ ان کے ساتھ ہے۔ کل ایک اور ویڈیو آ گئی ہے ہارس اینڈ کیٹل شو کی، آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں، جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اور پاکستان کی سیکورٹی کی سچویشن کیا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت بضد ہیں کہ ایک ایسے خاندان کی چشم و چراغ کو وزیر اعظم بنایا جائے جس کو عوام پسند نہیں کرتے، جن کا ووٹ بینک نہیں ہے، جو الیکشن ہار چکے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت بضد ہیں کہ نہیں، انہی کو وزیر اعظم آگے جا کے بنوانا ہے۔ اور اس کی خواہش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنی تھیں، اسی طریقے سے اب دوسری خاتون وزیر اعظم مریم صاحبہ کو ہونا چاہیے۔ یہ سارے معاملات ہیں جی، یہ سچویشن ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ فرمائش اور یہ خواہش کیسے پوری ہوتی ہے، جبکہ جو حکومتی رکن قومی اسمبلی اور متوقع وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مکسی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اب کوئی نہیں جا سکتا، سڑکوں پر BLA والے سرے عام گھوم رہے ہیں، کل وزیر سے ہتھیار لے کر اسے چھوڑ دیا، اور لوگوں کے پاس اب صرف ہتھیار اٹھانے کا آپشن رہ گیا ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔